رجب المرجب شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ حضرت معین الحق والدین خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا 811واں سالانہ عرس مبارک پوری آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ آج پوری دنیا میں عاشقان خواجہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس شریف کے اندر دھوم دھام سے شرکت کر رہے ہیں۔ لاکھوں عاشقان خواجہ غریب نواز آپ کے در دولت پر حاضر ہیں، اور کروڑوں عاشقان ایسے جو آپ کے در دولت پر بظاہر نہیں حاضر ہو سکتے، وہ بھی روحانی طور پر محافل کی صورت میں، فاتحہ خوانی کی صورت میں آپ کے در دولت پر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی محبتوں کو قبول فرمائے اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج کے اس پرفتن دور میں اسلام اور خصوصاً اہل سنت کے دشمن کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی مذہبی تہوار ہو، نئے سے نیا فتنہ اہل سنت کے اندر برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شریف کے موقع پر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ امام محمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے کوئی عقیدت نہیں تھی، کوئی محبت نہیں تھی۔ احمد رضا بریلوی نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان میں کچھ بھی نہیں لکھا، نہ ساری زندگی احمد رضا بریلوی نے خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں آپ مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے اپنے جلسے کے اندر، جلوس کے اندر، محافل کے اندر، کانفرنسوں کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کے بڑے نعرے لگاتے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت کو نہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پیار ہے، جنہوں نے بر صغیر کے اندر لاکھوں غیر مسلموں کو کلمے کی دولت سے، اسلام کی دولت سے ہمکنار کیا۔ لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا، ان سے وہ محبت نہیں رکھتے تھے، عقیدت نہیں رکھتے تھے، ان کے بارے میں کوئی انہوں نے جملہ نہیں لکھا، ان کی شان نہیں لکھی، ان کے در دولت پر، ان کے مزار شریف پر کبھی حاضری نہیں دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم نعرے لگاتے مسلک خواجہ اجمیری زندہ باد، مگر تم نے ان کو چھوڑ کے نعرے لگا دیے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ بھائی اصل جو تمہیں درد ہے نا، وہ درد یہ، ہم الحمدللہ خواجہ اجمیری کے در کے غلام ہیں، فقیر ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور تمہاری اصل جو سازش ہے وہ یہ ہے، چونکہ خواجہ صاحب کا نعرہ مشہور نہیں ہے، رائج نہیں ہے اہل سنت کے اندر، تم اس کے پس پردہ، اس کے پیچھے جو اصل تمہاری گناؤنی سازش ہے نا، وہ یہ ہے کہ تم اس کی آڑ میں امام احمد رضا بریلوی کے جو ڈنکے پورے عالم کے اندر بج رہے ہیں مصطفیٰ کے صدقے، خواجہ اجمیری کے صدقے، تم چاہتے ہو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی کا جو ڈنکا بج رہا ہے یہ ختم ہو جائے، آپ کی شان کم ہو جائے۔ نہ واضح طور پر پیغام ہے میرا، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ اب جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، امام احمد رضا بریلوی نے ذکر ہی نہیں کیا خواجہ اجمیری کا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ آئیے فتاوی رضویہ شریف کی روشنی میں ان کی زبانوں کو بند کیا جائے، لگام ڈالی جائے۔ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد ہے، امام احمد رضا بریلوی، آپ سے سوال ہوا، صفحہ نمبر 102 ہے۔ سوال کیا ہوا؟ حضرت خواجہ معین الدین سنجری قدس سرہ کو غریب نواز کے لقب سے پکارنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ صفحہ نمبر 105 پہ امام احمد رضا بریلوی کیا شان خواجہ بیان کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت سلطان الہند معین الحق والدین ضرور غریب نواز ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ امام احمد رضا بریلوی کا۔ اس سے آگے فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد میرے ہاتھ کے اندر موجود ہے۔ امام احمد رضا بریلوی سے سوال ہوا، سوال میرے سامنے ہے، اس کا صفحہ نمبر 265 ہے، 265۔ سوال کیا ہوا؟ اگر کوئی مولوی اپنے مدرسہ کے دروازہ پر اور خلافت کے بورڈ پر، خلافت کی ٹوپی پر، خلافت کی رسید پر فقط اجمیر لکھے، اجمیر کے ساتھ شریف نہ لکھے، اور اصلی نام غلام معین الدین پر غلام نہ لکھے،
پوچھا گیا کیا خلاف عقیدہ اہل سنت ہے یہ بات یا نہیں؟ اجمیر کے ساتھ شریف نہ لکھے، غلام معین الدین نام ہے، غلام شروع سے ہٹا دے، کیا حکم ہے؟ سنیے امام احمد رضا بریلوی، آپ کا فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 15 ہے، جو کہتے ہیں امام احمد رضا بریلوی نے تذکرہ ہی نہیں کیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا۔ نہیں، جھوٹا پروپیگنڈا ہے، لوگ تمہارے اس پروپیگنڈے میں نہیں آئیں گے۔ سنو، فرمایا امام احمد رضا بریلوی نے اجمیر شریف کے نام پاک کے ساتھ لفظ شریف نہ لکھنا، اور ان تمام جگہوں میں اس کا التزام اگر اس بنا پر ہے کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز کی جلوہ افروزی حیات ظاہری و مزار پر انوار کو، جس کے سبب مسلمان اس کو اجمیر شریف کہتے ہیں، وجہ شرافت نہیں جانتا تو گمراہ ہے، بلکہ عدو اللہ ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب۔ آگے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اگر یہ ناپاک التزام، یعنی اجمیر کے ساتھ شریف نہیں لکھتا، معین الدین کے ساتھ غلام نہیں لکھتا، اگر یہ ناپاک التزام صرف کوتاہ کلمی ہے تو پھر کیا ہے؟ فرماتے ہیں پھر بھی سخت بے برکتہ اور فضل عظیم و خیر جسیم سے محروم ہے۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا، آگے فرماتے ہیں اپنے نام سے لفظ غلام کا حذف کرنا، یعنی اس کو ختم کر دینا، اگر اس بنا پر ہے کہ حضور خواجہ خواجگان، تذکرہ کیا یا نہیں کیا خواجہ معین الدین چشتی کا؟ فرماتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی خواجہ خواجگان کا غلام بننے سے انکار و استقبال رکھتا ہے تو بدستور گمراہ اور بحکم حدیث مذکورہ عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا، آگے انتہا کا حکم بیان کیا۔ فرماتے ہیں اگر بربنائے وہابیت ہے کہ غلام اولیاء کرام بننے والوں کو مشرک اور غلام محی الدین و غلام معین الدین کو شرک جانتا ہے تو وہابیہ تو خود زندیق ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر شان بیان کر رہے ہیں امام احمد رضا بریلوی، کن کی؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ اس سے آگے چلیے، اس سے اگلی بات اور کمال کی ہے، امام احمد رضا بریلوی ہی نہیں، آپ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ، صرف امام احمد رضا بریلوی نہیں، آپ کے والد بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کتنی عقیدت رکھتے تھے۔ آپ کی ایک کتاب ہے اور اس میں امام احمد رضا بریلوی کی شرح بھی موجود ہے، احسن الوعاء لآداب الدعاء، آپ کے والد صاحب کی کتاب، اس پر شرح امام احمد رضا بریلوی کی ہے۔ دعوت اسلامی والوں نے اس کا ترجمہ کیا، یہ میرے سامنے موجود ہے۔ کس نام سے؟ فضائل دعا نامی یہ کتاب ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ میرے سامنے موجود ہے، صفحہ نمبر 138 ہے۔ اس کتاب کے اندر امام احمد رضا بریلوی کے والد محترم نے 44 جگہیں، 44 متبرک مقامات ایسے ذکر فرمائے جہاں پر دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ صفحہ نمبر 138 ہے، 138 کیا فرماتے ہیں؟ سیونہم 39 نمبر مقام کون سا ہے؟ فرمایا مرقد مبارک حضرت خواجہ غریب نواز معین الحق والدین چشتی قدس سرہ، آپ کا مزار وہ مبارک جگہ ہے جہاں آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور صرف ایک جگہ پہ نہیں، آگے چلیے، صفحہ نمبر 140 ہے، امام احمد رضا اور ان کے والد صاحب، دیکھیے خواجہ اجمیری سے محبت، فرماتے ہیں 44 نمبر، اسی طرح تمام اولیاء و صلحاء و محبوبان خدا تعالیٰ کی بارگاہیں، خانقاہی آرام گاہیں۔ آگے سنیے، 17ویں شریف ماہ فاخر ربیع الاخر 1293 سنی ہجری میں اعلیٰ حضرت 21 سال کے تھے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت میں مولوی عبدالقادر دامت برکاتہ العالیہ ان کے ساتھ حاضر ہوا، کہاں پہ؟ حضور پر نور محبوب الہی نظام الحق والدین سلطان الاولیاء ان کے مزار پر حاضر ہوا۔ اب یہ کون ہے؟ یہ بالواسطہ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں۔ ان کے ذر دولت پر کون حاضر ہوئے؟ امام احمد رضا بریلوی۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مریدوں اور خلفاء کے ساتھ امام احمد رضا بریلوی کی یہ عقیدت ہے، یہ محبت ہے،
تو پھر خواجہ خواجگان سے امام احمد رضا کی محبت کتنی ہوگی۔ فرماتے جب میں وہاں حاضر ہوا، حجرہ مقدسہ کے چاروں طرف دیکھا، لوگ بڑا شور و گل کر رہے ہیں، جناب گفتگو ہو رہی ہے، آوازیں بہت بلند ہیں۔ اب کہتے ہیں میں نے حضرت خواجہ محبوب الہ آپ کی بارگاہ میں اپنی معروضات عرض کرنی تھی۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں، ہجوم اتنا ہے، میں تو اپنی معروضات لے کے آیا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے بسم اللہ کہہ کر ابھی حجرہ مقدسہ کے اندر آلات فرماتے ہیں دایاں پاؤں جیسے ہی رکھا، ساری آوازیں جتنی بھی تھی اچانک گم ہو گئیں، آوازیں ختم ہو گئیں۔ کہتے ہیں میں نے قدم بائی رکھا، جیسے ہی بائی رکھا پھر آوازیں اتنی زیادہ، میں سمجھ گیا یقیناً یہ حضرت سلطان الاولیاء کی کرامت ہے اور اس بندہ نچیز پر اللہ کی رحمت ہے۔ اب جو کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی کے دربار میں نہیں گیا امام احمد رضا بریلوی، یہ آپ کے والد صاحب کی کتاب پڑھ لو، اس کے اندر امام احمد رضا بریلوی نے اس کی شرح کے اندر باقاعدہ اپنا واقعہ لکھا ہے۔ پھر اس سے آگے کمال در کمال بات یہ ہے کہ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جن 13 سلاسل کی خلافت و اجازت حاصل ہے اس میں سلسلہ عالیہ چشتیہ بھی داخل ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خواجہ صاحب سے محبت نہیں تھی؟ اور اگلا پروپیگنڈا، اگلی افواہ جو پھیلائی جاتی ہے کہ خواجہ صاحب کے دربار میں ثابت ہی نہیں ہے کہ امام احمد رضا بریلوی گئے ہوں۔ میں کہا کاکا تجھے نہیں پتا، آ جاؤ ہم بتاتے ہیں۔ اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، کان صاف فرما کے ذرا اپنے معاندین امام احمد رضا یہ بات سنیں۔ اعلی حضرت کے خلیفہ حضرت برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ 1984 کے اندر آپ کا وصال ہوا، اور آپ کے والد محترم مولانا عبدالسلام جبل پوری یہ اعلی حضرت کے بڑے محب تھے، اور اعلی حضرت کے شہزادوں کے بھی بڑے محب تھے۔ حضور حجت الاسلام شاہ حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان، آپ ان سے بھی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اکثر شہزادگان کو اور اعلی حضرت کو اپنے گھر پہ دعوت دیا کرتے تھے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی بڑی محبت فرماتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ حج کے سفر سے، قصہ مختصر یہ ہے، تشریف لائے واپسی ممبئی، جب وہاں پہ واپس تشریف لائے نا تو ہم حاضر ہوئے آپ کی بارگاہ میں۔ ہم نے عرض کی کہ یا حضرت آپ جبل پور تشریف لے آئے، ہمارے گھر پہ قیام فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کیونکہ ان سے محبت فرماتے تھے، ان کے یہاں قیام بھی فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا سنیے ذرا۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، فرمایا پھر کبھی صحیح، ابھی تو اجمیر شریف حاضری دے کر، اجمیر شریف حاضری دے کر بریلی شریف سیدھا جاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی واقعہ امام احمد رضا بریلوی کا موجود ہے کہ آپ خواجہ صاحب کے عرس شریف میں بھی جاتے اور وہاں پر واز بھی فرمایا کرتے تھے۔ تم تو کہتے جانا ثابت نہیں، یا تو امام احمد رضا بریلوی کا خواجہ صاحب کے مزار شریف پہ عرس کی تقریبات میں تقریر کرنا بھی ثابت ہے۔ مولانا نور احمد قادری آپ کے دادا جان مولانا عبد النبی اس وقت امام احمد رضا بریلوی کے ہمراہ قافلے میں تھے۔ جو قافلہ حضور خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرس شریف کے موقع پر، واقعہ کیا ہے مختصر عرض کرتا ہوں۔ ریل کے اندر بیٹھے تاکہ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائیں، امام احمد رضا بریلوی کے ساتھ 11 لوگ اور تھے۔ اب 11 لوگ جب ٹرین سے اترے، مغرب کا وقت تھا، اب کچھ فاصلے پر ابھی ٹرین تھی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے نماز شروع فرما دی۔ اب نماز جیسے ہی پڑھی، اب درمیان کے اندر جیسے ہی 2 رکعتیں ہوئی، ٹرین نے جناب سارن بجا دیا، تیسرا سارن بجا۔ اب ٹرین جب اس کو چلانے لگتے وہ آگے چلتی نہیں۔ اب لوگ بڑے پریشان، بھئی یہ کیا؟ جب ٹرین کو بیک واپس لایا جاتا بیک آ جاتی، جب اس کو آگے کی طرف چلایا جاتا وہ ٹرین چلتی نہیں۔ وہاں پر ایک غیر مسلم تھا جو وہاں پر آفیسر تھا، وہ بڑا پریشان۔ اس نے کہا بھئی اس طرح کرو، انجن کو ڈبوں سے الگ کر کے پھر اس کو چلاؤ۔ ڈبوں سے الگ کیا گیا، انجن کو چلایا، انجن آگے بھی جا رہا ہے پیچھے بھی جا رہا ہے، پھر ڈبوں کے ساتھ جوڑا، پھر جو ہے ریل گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی۔ وہاں پر ایک مسلمان تھا اس افسر کے ساتھ، اس نے کہا وہ جو بزرگ، وہ کوئی عام بزرگ نہیں تھے، امام احمد رضا بریلوی تھے۔ اس نے کہا وہ جو بزرگ ہیں نا، جب تک وہ نماز مکمل نہیں کریں گے مجھے یہ لگتا ہے یہ ٹرین نہیں چلے گی۔ امام احمد رضا بریلوی نے نماز مکمل کی، ٹرین میں سوار ہوئے، ٹرین چل پڑی۔ قصہ مختصر یہ، امام احمد رضا بریلوی وہاں پہنچے، ادھر وہ جو غیر مسلم تھا ساری رات اس کو چین نہیں آیا، اب یہ کون سا ایسا بابا تھا ٹرین جس کی وجہ سے رک گئی۔
اب صبح امام محمد رضا بریلوی خطاب فرما رہے ہیں، واز فرما رہے ہیں خواجہ خواجگان کے مزار شریف پر۔ ادھر یہ غیر مسلم اپنی ساری فیملی لے کے خواجہ صاحب کے دربار میں پہنچا۔ جب دیکھا یہ تو وہی بزرگ ہیں جو کل نماز ادا فرما رہے تھے، ٹرین چل نہیں رہی تھی، خواجہ صاحب کے عرس شریف کے موقع پر پورے مجمع کے سامنے اس غیر مسلم نے امام محمد رضا بریلوی کے ہاتھ پر اپنے خاندان سمیت خواجہ خواجان کے در دولت پر آپ کے مزار شریف پر اسلام قبول کیا۔ یہ امام محمد رضا بریلوی آپ کا دربار شریف پہ حاضر ہونا، واز کرنا، وہاں پر غیر مسلم ایک آفیسر کو مسلمان کرنا، یہ بھی ثابت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا بریلوی کے وصال شریف کے موقع پر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے دربار شریف کی طرف سے باقاعدہ اِصال ثواب بھیجا گیا امام محمد رضا بریلوی کی بارگاہ میں۔ اس کے علاوہ اگر امام محمد رضا بریلوی کے اشعار کو دیکھا جائے اس میں بھی چشتیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ چشتی سہروردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث۔ اور اعلیٰ حضرت کے برادر مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے تو باقاعدہ خواجہ صاحب کی منقبت بھی لکھی ہے، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، محیی دین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین اے حسن کیوں نہ ہو پھر مضبوط عقیدہ تیرا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے گھرانے کا اللہ کے ولیوں کے ساتھ عشق ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ اور حضور خواجہ خواجگان رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آپ کے شہزادگان بھی جایا کرتے، اور آپ کے بعد حضور مفتی اختر رضا خان صاحب آپ 5 رجب المرجب سے لے کر 9 رجب تک وہیں پر قیام فرماتے خواجہ خواجگان رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک شہر کے اندر، اور اس کے بعد واپس تشریف لے جاتے۔ اوہ خدا کے بندو، یہ جو تم پراپوگنڈے کر رہے ہو نا یہ نہیں چلنے والے۔